اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام، اس سے قبل الف لام میم کے حوالے سے مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس آیت کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ خود بھی سماعت فرمائیں گے اور آگے دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں گے، تاکہ شیئر کرنے کا ثواب اور باقی احباب کو بھی تفسیر قرآن کی جاننے کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہو سکے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کو اس سے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ یہاں دیکھیں رب کائنات نے کتاب بندے کے پاس ہے، ہاتھ میں ہے، لیکن جب بندہ پڑھتا ہے تو اشارہ دور کا کرتا ہے۔ ذالکا، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہاذا کے بجائے دور کا اشارہ یعنی ذالکا کا اشارہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس پر مفسرین نے ایک تو یہ بھی بات فرمائی ہے کہ چونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا تورات میں، انجیل میں، اور پہلے آسمانی جتنی بھی کتب اور صحائف اتری ہیں ان سب میں اس کا ذکر کیا گیا تھا، تو اس لیے اس ذکر کی طرف اشارہ کیا گیا، اس بات کی طرف کہ یاد کرو جس کا ذکر میں نے پہلے کر چکا ہوں۔ گویا اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے یعنی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہو، لیکن آپ اگر اس کی سال پہلے یا 2 سال پہلے اگر آپ اس کا ذکر کسی سے کرتے ہیں کہ اس بندے میں یہ خوبیاں ہیں، اور سال بعد آپ کو وہ بندہ اس کے سامنے ملتا ہے، تو آپ اس کو اس بندے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ بندہ ہے جس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں۔ بندہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ ہے جس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو سال پہلے جس بندے کی میں نے خوبیاں بتائی تھی نا، وہ بندہ ہے جس میں وہ خوبیاں ہیں۔ تو بعد نے کہا کہ یہ ذالکا اس لیے استعمال ہوا ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ یہ جو بود جو مقام ہے، مقام کی جو بلندی ہے، جو عظمت ہے، تو یہ اصل میں قائم مقام بود مسافت ہے۔ تو یعنی یہاں پر قرآن مجید کی عظمت کی بلندی کی طرف اشارہ ہے، اس کے مقام رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے آپ کسی بندے کی طرف، ہم اردو میں بھی یہ اور وہ دونوں استعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کسی بندے کی تعریف کرنا چاہیں تو آپ کہیں یہ وہ بندہ ہے جس میں یہ خوبیاں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی ہے۔ چاہے آپ نے اس کا پہلے ذکر نہ بھی کیا ہو، لیکن آپ کیا کہیں گے جب اس کی عظمت بیان کریں گے، اس کی رفعت بیان کریں گے، اس کی خوبیاں بیان کریں گے، تو آپ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ وہ بندہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا وہ عظمتوں والی کتاب ہے، وہ رفعتوں والی کتاب ہے جس میں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، ریب کا معنی کیا ہے؟ ریب کا معنی ہے کسی چیز کا دل میں کھٹکنا، دل کا مضطرب ہو جانا، یعنی ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت کا عنصر پایا جائے، بہتان کا عنصر پایا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ریب سے بچو، ریب والے کاموں سے بچنے کا حکم ہے، یعنی شک والے کاموں سے بھی ہمیں بچنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ تو فرمایا جس چیز میں ریب ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو قرآن مجید کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے اس میں کسی طرح کا بھی کوئی بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آگے دیکھیں، آگے جا کے رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کتاب میں شک ہے، کہا اگر تم شک میں ہو تو لے آؤ اس کی مثل کوئی صورت ہی۔ اگر تم شک میں ہو، یعنی شک کی بیماری کتاب میں نہیں ہے، تمہارے دماغوں میں ہے، تم شک میں ہو تو لے آؤ اس کی مثل ایک صورت ہی۔ لیکن آج دیکھیں مومن جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہے اس کا ایمان ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا ہے، عقیدہ پختہ ہی ہوتا جا رہا ہے، قرآن کی عظمت کا وہ اعتراف ہر لمحے کرتا ہے، اور اس کو فخر ہوتا ہے کہ میں اس کتاب کے ماننے والا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر
اتنی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور آج اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اس کا یہ چیلنج موجود ہے کہ تمہارے ذہنوں میں اگر شک بھی ہے کہ یہ محمد کی اپنی نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے، یہ چیلنج موجود ہے، لیکن کوئی بھی نہ اس کا مقابلہ کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اور مومن کا، مسلمانوں کا ایمان جب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان کا یقین اور مزید پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہدن، اس میں ہدایت ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، ہدن للمتقین۔ اس سے قبل سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے رب کائنات سے دعا مانگی تھی، ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب سے اس کی تشریح شروع ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر اللہ بتا رہا ہے اس میں ہدایت ہے، جو ہدایت تم تلاش کر رہے تھے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ ہدایت والے لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، انعام والے لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہے، پھر ہدایت کے فوراً بعد مغضوبوں کا ذکر ہے، پھر ضالین کا ذکر ہے، پھر ان ہی راستوں کی تشریحات آگے پورے قرآن مجید میں بیان ہوتی جا رہی ہے کہ متقین کی صفات، متقین بننے کا حکم، پھر مغضوبوں سے بچنا، پھر ضالین والے کاموں سے بچنا، پورا قرآن مجید اسی کی پھر آگے تشریح بیان کرتا ہے۔ تو ہدن، ہدایت دیتی ہے، قرآن مجید کو پڑھے یہ ہدایت دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی اس میں ہدایت بھی ہے، لیکن مسلمان حاصل کریں گے، دوسرے نہیں، تقوی والے حاصل کریں گے، دوسرے نہیں۔ اس میں ہدایت سب کے لیے ہے، حاصل وہی کریں گے جن کے اندر تقوی ہے۔ ہدایت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، تقوی بھی ہے، وہ رحمت بھی ہے مسلمانوں کے لیے، ہدًى ورحمةً وبشرى، اور بشارت بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہدن للمتقین، متقین، اب آگے متقین کا ذکر آ گیا، تقوی والوں کا ذکر آ گیا۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے متقین کی آگے صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن تقوی کسے کہتے ہیں؟ متقین یعنی تقوی والے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانے کا نام تقوی ہے، اور مومن کو اللہ کے جتنے بھی ایسے احکامات ہیں جن سے اس کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے آڑ بنا لینا تقوی ہوتا ہے، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے اور پرخلوص دعا کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ممنوعات سے بچنے کا نام، عبادات کو سر انجام دینے کا نام، اور خوف خدا پیدا کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جو بندہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا رہتا ہے، وہ شخص تقوی والا ہے۔ اور واقدی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے سنوارتے ہو، لوگوں کے سامنے مزین کرتے ہو، اسی طرح اپنے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مزین کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے سنوارو، اس کا نام تقوی ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہوا ہے جانے سے، تو وہاں نہ دیکھے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر گمان کرنے سے بچے رہنے کا نام بھی تقوی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس میں انہوں نے تقوی کی تعریف بیان کی ہے، اور بڑی زبردست ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن ابی سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، تو حضرت کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں سخت جاڑی دار راستہ ہو، کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں گزرا ہوا ہے، میرا گزر ہوا ہے۔ تو حضرت
ابی بن کعب نے فرمایا کہ آپ کیسے گزرے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو ان کانٹوں سے بچا کر سمٹ کر میں وہاں سے اس راستے سے گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی شارع زندگی پہ چلتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے خود کو بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو جب گناہوں کی طرف اشارہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر گناہ سے بچے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ اس گناہ میں شکوک و شبہات والی بھی چیزیں آتی ہیں، یعنی ایسے کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، ان سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ گناہوں سے تقویٰ اختیار کرو، مطلب گناہوں سے بچو، تو اللہ کے معاملے میں جب آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ اللہ سے بچنے کا معنی یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو۔ جب کہا جائے نا اتقوا اللہ، معنی یہ ہوگا کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچو، یعنی گناہوں والے کاموں سے بچو۔ عبادات کے معاملے میں نماز پڑھو، تقویٰ اختیار کرو، روزہ رکھو، تقویٰ اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں بھی بے نمازی ہونے سے بچو، بے روز ہونے سے بچو، جن کاموں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے ان کو نہ کرنے سے کے گناہ مول لینے سے بچو۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ کا اعلیٰ معیار کیا ہے؟ تقویٰ کا اعلیٰ معیار، پہلا تقویٰ کے بھی مختلف درجے ہیں، لیکن تقویٰ کا دیکھیں فرض کام کو اپنانا اور حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مفسدات سے بچنا اور واجبات کو اور سنت مؤکدہ کو اور سنتوں کو اپنانے کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جو چیز، تقویٰ کا یہ اعلیٰ معیار بتا رہا ہوں جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تقویٰ کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹک جائے، جو چیز اس دل کے اندر تمہیں مضطرب کرے، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے، تم اس سے بھی بچو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اس سے بچو، اور جو چیز شک میں مبتلا نہ کرے اس پر عمل کرو، یعنی جس پر یقین ہو اس پر عمل کرو۔ اور قرآن مجید نے تقویٰ کا حق کیا بتایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے اس طرح اللہ کا خوف رکھو جس طرح اس سے خوف رکھنے کا حق ہے۔ تو وہ حق کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے یہ بحث کیا کہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے کا، اللہ کا خوف پیدا کرنے کا حق یہی نہیں کہ آپ حرام سے بچیں، یہی نہیں کہ آپ مکروہات سے بچیں، بلکہ اللہ سے خوف اللہ کا رکھنے کا حق یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھی بچیں جو آپ کو شک میں مبتلا کر دیں، جو آپ کو ریب میں مبتلا کر دیں، جو آپ کے دل کو کھٹکے، ان چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے کہ جو چیز بھی آپ کے دل میں کھٹک جائے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس سے بچے رہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ متقین کون؟ جن میں جو چیز دل کو کھٹکتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ متقین کے دل قرآن مجید کے معاملے میں کھٹکتا بھی نہیں ہے، متقین کا دل اطمینان میں رہتا ہے اور مکمل اطمینان میں رہتا ہے کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شک ہوگا تو تقویٰ نہیں ہوگا۔ تو گویا جس چیز میں شک ہو اس سے بھی بچے رہنے کا نام تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے۔ متقین تقویٰ کے اس اعلیٰ معیار پہ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے معاملے میں شک بھی نہیں کرتے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے معاملے میں متقین کو شک بھی نہیں ہوتا۔ کون سے متقین؟ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہ اس میں موصولہ آیا، اس کے بعد آگے اس کا صلہ آ رہا ہے، یعنی وہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو متقین ہیں۔ یہ تقریباً 5 آیات ہیں جو متقین کی صفات بیان کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کفار کا ذکر آئے گا۔
لیکن المختصر معنی یہ بنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں جو مشکوک ہیں ان کے لیے نہیں، جو جن کو پک ہے، جن کو پکا یقین ہے اس کتاب کے اندر، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ان کے لیے جو متقین ہیں، یعنی جن کے دل کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں، یا قرآن کے معاملے میں شک میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، اس پہ پختہ یقین رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یہ رب کائنات کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جبریل امین کے ذریعے حضور کے پاک قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور وہ نبی آخر زمان ہیں، وہ شخص متقین ہیں، اور انہی کو قرآن مجید ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم ہمارا یہ درس جاری رہے گا، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کے علم کے اس نور کو آگے بھی پھیلائیں، ہمارا ساتھ دیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔